बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची की। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची मुंतखब हो चुके हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब इस पर एहतजाज कर रहे हैं। अदालत जाने का फ़ैसला उन्होंने कर लिया। वो कहते हैं कि जी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे। अच्छा, इससे पहले जो नंबर गेम थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुश्तरका वोटों की जो तादाद मीडिया पे रिपोर्ट हो रही थी और जो ये खुद भी कह रहे थे वो 192 थी, 192 थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की मजमूई तौर पे वोटों की जो तादाद थी वो 173 थी। तो जमात इस्लामी को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उनके साथ थे, एक मेजॉरिटी हासिल थी। और मेरे शो में आए थे हाफिज़ नईम साहब, और उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि जब हमारे पास 192 वोटों की गिनती मुकम्मल है तो हम कैसे इलेक्शन हार सकते हैं, पीपल्स पार्टी का मेयर कैसे बन सकता है। लेकिन हुआ आज फिर वही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बना और 32 लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया आज। अब एक तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि 32 लोग खुद से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर खामोश हो गए हैं या फिर कोई ख़रीद व फ़रोख्त हुई है। और ये पाकिस्तान की सियासत का एक पुराना अनफॉर्चुनेट चैप्टर बाब है, जिसमें वो छांगा मांगा से शुरू होता है और उसमें पहले भी बहुत सारे आप सुन चुके हैं इस तरह की बातें और कहानियाँ और चैप्टर्स की जी मंडियाँ लगती हैं, ख़रीद व फ़रोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुमकिन तौर पर वो भी हुआ है। तो असल में हुआ क्या है ये तो खैर, अब अगर इसके ऊपर फिर इस तरीके से कोई कमीशन बैठेगा, कोई इंक्वायरी होगी तो फिर वो बातें सामने आएगी। लेकिन बहरहाल हाफिज़ नईम साहब क्या कह रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से ज़रा सुनें। आज जिस ढिठाई से, दीदा दिलेरी से कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है। अगर उनके दिमागों में ये बात है कि कोई मेयरशिप ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मेराज है, तो उनको ये समझना चाहिए कि मेयरशिप तो एक निशाने मंजिल है, मंजिल तो अभी हमारी दूर है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। तो ये कह रहे थे हाफिज़ नईम जमात इस्लामी से। लेकिन इसके जवाब में मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर इलेक्ट हो गए हैं कराची के, वो क्या कह रहे हैं ये भी ज़रा सुन लें। 73 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा। अगर वो अब हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इल्ज़ामात को तर्क करके आज शाम के बाद हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। तो ये मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कह रहे थे। इसके अलावा क्योंकि शहबाज साहब जो हैं वो बैनुल अक़वामी दौरे पर हैं, इससे पहले वो रजब तैयब उर्दगान साहब से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर आमों का तोहफ़ा उनके लिए लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में उर्दगान साहब और उनकी अहलिया से गुफ्तगू भी की थी और बताया था कि मैं आपके लिए आमों का तोहफ़ा लेकर आऊँ, आधे आपके लिए, आधे अपने भाई के लिए। वो भी खैर काफ़ी देर मीडिया पे डिस्कस होता रहा। लेकिन अभी उन्होंने कोई रशियन लैंग्वेज भी बोली है। तो मैं तो हर बार जब उनका बैनुल अक़वामी दौरा फॉलो करता हूँ तो मैं फैसिनेट होता हूँ कि कितने मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आज वो भी थे और वो तारिक फ़ातिमी साहब भी उनके साथ थे और वो जो भी साहब उनके साथ थे, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनको वो अपनी रशियन लैंग्वेज स्किल्स के साथ थोड़ा इम्प्रेस भी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी तैनात हो चुकी हैं। जहांगीर खान तरीन साहब ने ट्वीट किया। फिरदौस साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा, इससे पहले कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर आएँ, उसके मुस्तकबिल, उसकी सियासत की बात करें, आइंदा इंतखाबात के हवाले से पार्टी किस हद तक होपफुल है उस पर बात करें, अगर आप ब्रीफली कमेंट करना चाहें कराची के इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जमात इस्लामी मान नहीं रही है और पीपल्स पार्टी कहती है कि बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका कराची है उसकी इकनॉमिक फ्रंट पे जो हैसियत और पोजीशन है, जिसमें आप इसको इकनॉमिक शहर कहते हैं, उस इकनॉमिक शहर के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए वो मुआशी चैलेंजेस जो हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाएगी।
تو جو اس وقت الیکٹورل پروسیس سے آپ کو بھی پتہ ہے برسٹر صاحب، میں بھی 22 سال سے اس سسٹم کو دیکھ رہی ہوں، جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر جو اتھارٹی ہے پر وہ پرویل کرتی ہے، پاور گیم ہوتی ہے ساری، اور جس کی صوبے میں حکومت ہوتی ہے وہ شخص جو ہے پھر اپنے میئر بھی منتخب کروا لیتا ہے، اور انتظامیہ چونکہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ایک میکنزم آپ کی سیاست کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہے، وہ بدقسمتی سے جو پاور کوریڈور میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کے چیئرمین یا وائس چیئرمین لیول کے لوگ ہوتے ہیں یہ نالی گلی کی سیاست کرتے ہیں، اور ان کو اپنا پریشر ہوتا ہے جو ووٹر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیتنے والے کے ساتھ جایا جائے۔ تو چونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اکثریت جو ان کے ساتھ گئی ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ گئی ہے کہ ہم نے کراچی کی تقدیر کو بدلنا ہے، کراچی کو بدلنا ہے، کراچی کے مسائل کا تدارک نکالنا ہے، اور چونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہاں، اور ہمیں ایک کنفرنٹریشن سے نکل کے کہ بھئی ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے وزیر اعلیٰ کہے گا کہ مجھے میئر جو ہے وہ میری بات نہیں سنتا، اور میئر کہے گا کہ وزیر اعلیٰ مجھے فنڈ نہیں دیتا، اس لیے میں کچھ نہیں کر پایا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی کو اس وقت فار دی لانگر انٹرسٹ آف کراچی ان کو موقع دینا چاہیے، اور ایک کراچی کی ری بلڈ کرنے کی جو عوامی توقعات اور خواہشات ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کراچی کے اندر اپوزیشن کی بجائے ایک ورکنگ پارٹنر کے طور پہ آگے آ کے اپنے کراچی کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور یہ لوکل گورنمنٹ سٹرکچر آپ کہیں پہ بھی الیکشن کرائیں گے آپ کو رزلٹ ایسے ہی ملیں گے، اسی طرح پاور شو ہوگا، اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے ساتھ آئیں گے، اور اس لیول کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ اسی طرح امیدواران جو ہیں ان کو جو اغوا تک بھی لوگ کرتے ہیں ماضی میں، اور کئی دن ان کو باہر رکھ کے پھر اینڈ ٹائم پہ ووٹ کے لیے لاتے رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارا بدقسمت ایسپیکٹ ہے، اور اس کے اندر بھی ریفارمز چاہیے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو بنا ہوا سسٹم ہے، جو بنے ہوئے رویے ہیں، اس کو آپ نے پاور گیم جو ہے وہ چیئرمین وائس چیئرمین جو ووٹ لے لے گا وہ کبھی بھی اس پاور سے باہر نہیں بیٹھے گا، وہ چاہے گا کہ میں اس کا حصہ رہوں، تاکہ وہ اپنے کی جماعت کی طرف آتے ہیں کہ تقدس کو بحال رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی پولیٹکس، آپ کی پارٹی کی پولیٹکس کی طرف ذرا آتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس کے اوپر ڈائسینٹنگ وائسز ہیں، مثال کے طور پہ عطا تارڑ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی۔ ایسے پہلے کہ میں آپ کا موقف جانوں، میں دونوں کے شارٹس آپ کو سنواتا ہوں تاکہ ڈائسینٹ پتہ لگے آپ کی MLN میں، اس کے بعد پھر آپ کا موقف لیتے ہیں۔ پہلے عطا تارڑ کو سننا ہے۔ کریم صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے، ہمارا ان سے ایک اچھا الحاق ہے۔ اور جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں بھی سن لیں۔ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی صورت نہیں کر رہے، کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں۔ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ابھی کیونکہ جہانگیر خان ترین لندن میں ہے تو نواز شریف صاحب سے ملاقات کے چرچے تو بہت ہیں، کیا یہ ملاقات ہو چکی ہے؟ اور اگر ہو چکی ہے یا ہوگی تو کیا اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی؟ اور کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے دونوں جماعتوں کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کہ IPP جو ہے وہ کسی طرح سے بھی PMLN کی بی ٹیم نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کرنا ہے کہ ہم کسی طرح بھی کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، نہ کوئی ذیلی ونگ ہے۔ وی آر این انڈیپینڈنٹ پارٹی ود انڈیپینڈنٹ مینیفیسٹو، ود انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹس، گولز اینڈ آبجیکٹیوز، اور ہمارا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ اور سٹرکچر ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹلی ہمارے لیڈرشپ کی قیادت میں آنے والے الیکشنز میں یہ جماعت حصہ لے گی۔ اب دوسری بات آپ نے کی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آپ مجھے بتائیں کہ جو عقل
फहम फरासत सियासी शऊर रखता है और हल्के की पॉलिटिक्स करता है, उससे पूछ लें कि PMLN का आज के दिन तक ग्रास रूट लेवल पे क्या फॉलोइंग है। सीट एडजस्टमेंट के लिए तो तड़पते हैं आप, उसके साथ जाने के लिए जिसकी नीचे पॉपुलैरिटी बहुत पीक पे हो और आपको यकीन हो कि ये खुद भी बच जाएगा, हमें भी बचा लेगा। इस वक्त जो नफ़रतों के अंबार हैं, जिस तरह से मईशत के हालात हैं, जिस तरह महंगाई के सताए अवाम है, जिस तरह मुश्किलात में झगड़ा पाकिस्तान है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे ख्वाहिश करें कि हम किसी और जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे या हुकूमत में बैठी जमातों के साथ हमारा कोई मेल मिलाप जो है वो हमारे फ़ायदे में होगा। क्योंकि जो भी इस वक्त उस मेल मिलाप की तरफ बढ़ेगा वो नफ़रत को शेयर करेगा, वो उस सारी की सारी अफरा तफरी का हिस्सा बन जाएगा। तो जब तक ये चीज़ें पॉलिटिकल सिनेरियो में क्लैरिटी नहीं होती, जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता, जब तक एक ओवरऑल आपको वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आता, तो आप कैसे उससे पहले यानी कि अभी तक पे कोई डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं? अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सोलो फ्लाइट है, अभी तक सोलो फ्लाइट है, अभी तक कोई प्लान नहीं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट। एक इंडिपेंडेंट वजूद के साथ, इंडिपेंडेंट शनाख्त के साथ, अपनी टीम वर्क के साथ हम इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे और हर हलके में हमारा कैंडिडेट होगा और हल्का टू हल्का हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि हमारे उस हलके के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और किस तरह पॉलिटिकल स्पेस शेयर की जा सकती है, ली जा सकती है या पॉलिटिकल स्पेस दी जा सकती है। ये उस वक्त के हालात हैं। इस वक्त इस बहस को छेड़ना या इस पर डिस्कशन करना ये बेमानी है। इस वक्त तो आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि हमें हमारे मैनिफेस्टो में आम पाकिस्तानी के लिए क्या मुख्तलिफ होगा, हमारे पास क्या ऐसा फार्मूला हिकमत अमली और लाए अमल होगा जो बाकी जमातों से मुख्तलिफ होगा, और हम ऐसा क्या करेंगे कि जिससे ये पहले से आजमाए हुए जो लोग थे, लोग उनसे डिस्कनेक्ट होके तो एक नई जमात का हिस्सा बनेंगे। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले हफ्ते में हमारे मैनिफेस्टो में आपको मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि हम रेवोल्यूशन के तहत अदारों की तबाही करके, गिराव जलाव करके, अपने कौमी असासों को तबाह करके, शोहदा की बेहुरमती करके और अफवाज पाकिस्तान को दुनिया भर में बैरूनी एजेंडे और बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए बदनाम करके नहीं, हम उस रेवोल्यूशन के तहत नहीं, हम एक एवोल्यूशन के तहत आगे बढ़ेंगे। और एवोल्यूशन क्या होगा कि पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज़ हैं हम उनको सबसे पहले फोकस करें। हम सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, हम उसका हल भी देंगे। जहां हम आपको कहेंगे कि हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बुसीदा है तो हम उसको बेहतर करने का फार्मूला भी देंगे। जहां हम आपको कहेंगे कि इकॉनमी जो है इस वक्त घुटने टेक गई है और जिस तरह ओवरऑल शैटर हुई है उसको खड़ा करने के लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड किया है, और जहां हम आपको रिफॉर्म्स की तरफ बात करके कहेंगे कि भी पाकिस्तान को सोशल, लीगल, इकोनॉमिक और ओवरऑल एक ऐसे रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स समेत ऐसे एजेंडे की ज़रूरत है जो दुनिया में उसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का बायस बने, तो हम उसके साथ उसका प्लान ऑफ एक्शन देंगे। इससे पहले क्या हुआ कि जो भी जमात साहब बात यह है कि जो बातें आप कह रही हैं ना जी, डाली चीजें जो बातें आप कह रही हैं कि हम प्लान ऑफ एक्शन देंगे, जो आप बातें कह रही हैं ना, ये आखिरी बात आपने बड़ी सही की है कि इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ये जितनी भी बातें आप कर रही हैं ना कि हम एक प्लान ऑफ एक्शन देंगे, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है या वो एजुकेशन के हवाले से है, प्लान ऑफ एक्शंस तो बहुत हैं, मैनिफेस्टोज भी बहुत हैं और सियासी जमातें भी बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी देंगे ना साथ, और क्लेम भी बहुत किए गए हैं माजी में, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। आपने कहा कि बाकी लोग जो हैं वो आजमाए हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो हेड करें जहांगीर खान तरीन साहब, वो भी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, आप भी रह चुकी हैं, आमिर कियानी साहब भी रह चुके हैं। दिया गया ना, सुन तो लेना, सवाल तो मेरा पूरा सुन लेना, सवाल तो पूरा सुन लेना। आमिर कियानी साहब भी रह चुके हैं।
دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی ٹوٹے ہیں تو وہ ادھر آ گئے. تو جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, وہ سارے آزمائے ہوئے لوگ تو اب اس جماعت میں آ چکے ہیں, آئی پی پی میں, استحکام پاکستان پارٹی میں. تو آپ لوگوں کے حوالے سے لوگ کیوں یہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو کہ پہلے سے پارلیمنٹس کا حصہ رہ چکے ہوئے ہیں, منسٹریوں میں رہ چکے ہوئے ہیں, پالیسی میکنگ میں رہ چکے ہوئے ہیں, اب آپ ایسا کیا کریں گے جس سے لوگوں کے حالات تبدیل ہوں گے؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اٹس جسٹ یٹ another party for the purposes of power politics. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا, اور اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے 2-3 منٹ دیں کہ میں بات کر سکوں. پہلی بات تو آپ کی بالکل یہ ٹھیک ہے کہ یہ سب لوگ اکثریت اس میں وہ پریویس سسٹم کا سٹرکچر کا حصہ رہے ہیں, لیکن آپ کو وہ تلخ حقیقتیں بھی پتہ ہیں کہ یہ لوگ تو وہاں رہے اور یہ چہرے بھی آپ کو نظر آتے رہے, لیکن ان لوگوں کی شنوائی اور ان لوگوں کا جو ایک ایڈوائس یا وے فارورڈ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. وہاں ون مین شو تھا, اور ون مین شو میں ڈکٹیشن دی جاتی تھی. ہم ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے, جب بھی کوئی آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, جب بھی اپنی کاز کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے, اور ذات کو پیچھے کر کے آپ نے کاز کو سپریم کرنا ہے. تو کاز کو سپریم کرنے کے لیے آپ کو ٹیم ورک چاہیے. وہاں پہ صرف اور صرف میں کل ہی کافی کا جو نعرہ تھا وہ لے ڈوبا اور وی کوڈ ناٹ ڈیلیور, کیونکہ وہاں صرف سنایا جاتا تھا, سنا نہیں جاتا تھا. تو ہم لوگ جو ایک کنسنسس کے تحت ایک کور گروپ اور ایک جماعت جو ہے وہ اس ایک فارمولے پہ متفق ہو کے اکٹھے چل رہے ہیں کہ اٹ ول بی اے ٹیم ورک. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہوتا رہا, آپ کو بھی پتہ ہے برسٹر صاحب کہ یہاں شخصیات پرستی رہی, یہاں بت پرستی برے صغیر میں چونکہ رہی, تو ہماری نیچر کے اندر, ہماری کلچر کے اندر شخصیات کی جا ان کی پرستش, ان کو سپریم ماننا جو ہے ہماری مجبوری رہا, جس کی وجہ سے جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں وہ پولیٹیکلی اس طرح پاور نہ ہوئیں, اور ان جماعتوں کے اندر بھی وہ جمہوریت نہ آئی. شخصیات نے ان جماعتوں کو ہائی جیک کیا رکھا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, لیکن سوال یہ پوچھیں گے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹیم ورک کریں گے, تو وہ ٹیم ورک کیسے کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں آئی پی پی میں, ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک بھی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی چھوڑ کے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں, تو وہ جو ووٹ بینک ان کے پیچھے تھا, کیا وہ ان کا ووٹ بینک تھا یا وہ پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ بینک تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ وہ پچھلے ہفتے میرے شو میں تھیں سائرہ بانو صاحبہ, انہوں نے کہا کہ سب رہنما تو اکٹھے ہو گئے ہیں, اب بس کارکن کا انتظار ہے. تو کیا کارکن ہے, کیا گراس روٹ لیول پہ سپورٹ ہے, ووٹ ہے اس پارٹی کا؟ یہ پوچھیں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. فردوس صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ جو لوگ اس وقت آپ کی پارٹی میں آئے ہیں, ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر پارٹی تو تھی, ابھی بھی کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ہے نظریاتی طور پہ ان کا. تو کیا یہ اپنے کنسٹیچوئنسیز میں جائیں گے تو ان کا اپنا ووٹ بینک ہوگا, اپنا ووٹ, اپنا سپورٹ ہے ان کا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے برسٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر پاپولیرٹی ہی کسی جماعت کی جیت کا باعث بنتی تو 2011 میں پی ٹی آئی نے جو پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا تھا, اور پھر دسمبر میں جا کے کراچی میں کیا تھا, اور 2013 کے الیکشن کے اندر کتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی, وہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد 2018 کے اندر وہ 158 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی. تو یہ 5 سال جو پرسیپشن اور امیج بلڈنگ ہوئی, اور جو ایک جماعت کے طور پہ انہوں نے اپنا بیانیہ بیچا اور عوام کو اس گلے سڑے سسٹم سے نجات کی امیدیں اور نویدیں دلائیں, اور ینگ ووٹر کو یہ باور کرایا کہ اس پاکستان میں ہم آئیں گے
تو ہم ڈلیور کریں گے اور تمہارے تمام مسائل کا حل دیں گے، تمہیں کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دیں گے، جسٹس کا ایک ایسا نظام دیں گے جہاں رول آف لا ہو، میرٹ کا بول بالا کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ سارے نعرے جو ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ لاکھوں گھر کا قصہ ہو یا اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی وہ خوبصورت امیدیں تھیں، جو خوشنما نعرے تھے ہمارے، جو ایک بڑا اچھا مینیفیسٹو تھا، اس میں سے کتنے % پہ عمل ہوا؟ تو چونکہ وہ پاپولیرٹی جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے یا پاپولیرٹی ہوتی ہے، وہ ووٹ میں کیسے وہ ہوتی ہے آپ کی سپورٹ. اور پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں جو بھی الیکشن میں اترتا ہے اس کی کامیابی اسی صورت ہوتی ہے جب وہ اپنی سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ کرتی ہیں. تو سپورٹ جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا، ٹاپ ٹرینڈنگ اور آپ کے اس سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے نعرے اور گالم گلوچ اور مخالفین کو نیچا دکھانے کی جو اسٹریٹجیز ہیں، یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے. لیکن اس سپورٹ کو ووٹ میں الیکشن والے دن کنورٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ ایک اپ ہل چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے مخالف جماعتوں کے لیے بھی. جہاں تک آئی پی پی کا تعلق ہے تو آئی پی پی جو ہے جس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں الیکٹیبلز ہیں، وہاں پہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جو آپ کے 70% رورل کانسٹیچوئنسیز ہیں اور باقی 30% اربن کانسٹیچوئنسیز ہیں. رورل کانسٹیچوئنسیز میں دھڑے بندیاں، برادریاں، آپ کے وہ پرسنالٹی ووٹ اور آپ کے کام کے ووٹ، ڈیولپمنٹ کے ووٹ، اور پھر کچھ % اس میں ہوا کے ووٹ ہوتے ہیں. جو جیت رہا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے ایکسکلوسیولی اگر آپ یہ کہیں کہ صرف وہی کسی کینڈیڈیٹ کو جتاتا یا ہراتا رہا ہے تو یہ سیاسی جو ریالٹیز ہیں ان سے برعکس ہے. کیونکہ کسی کینڈیڈیٹ کا 20-25 ہزار ووٹ اپنے گھر سے لے کے وہ نکلتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی 10-15% پارٹی کا ووٹ ایڈ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے ہوا کا اتنا ہی ووٹ ایڈ ہوتا ہے، تو پھر 50-55 کے بعد وہ جیتتا ہے اور باقی 40-45 لینے والا ہارتا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے جو کہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اس میں کون سی ایسی گدڑ سنگھی پی ٹی آئی نے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں کہ وہ لوگ جو ذاتی ووٹ لے کے نکلتے ہیں یا جو اپنی پرفارمنس یا سروس ڈیلیوری کا ووٹ ان کے پاس ہو، تو وہ صرف پی ٹی آئی کا ووٹ چونکہ اس کو نہیں ملے گا تو وہ جیتے گا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کی اور بند ڈرائنگ روم اے سی والے کمروں کے ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے. آپ نے کہا نا کہ کچھ ہوا کا ووٹ ہوتا ہے، تو وہ ہوا ابھی استحکام پاکستان پارٹی کے حق میں تو نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی، کیونکہ وہاں پہ تو بہت سارے لوگ جنہوں نے جوائن کیا تھا اس دن پریس کانفرنس ہونی تھی وہ بھی نہیں کی پہلے دن جس دن پارٹی لانچ ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بڑے اپسیٹ نظر آئے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے. تو وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے خود سے ہی ابھی اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکے ہیں، تو وہ اپنے حلقوں میں جا کے اپنے حلقے کے عوام کا کیا مائنڈ میک اپ کریں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میرے ساتھ ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. بلوچ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. تو سر خطاب کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو برقرار ہی تھیں. آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چہرہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو کوئی کمی کرنی تھی تو آ بھی جاتے، پریس کانفرنس بھی کر دیتے، کوئی لوگ خوش بھی ہو جاتے، کوئی اعلان ہو جاتا. لیکن انہوں نے آئے، ٹاک بھی کی، خطاب بھی کیا، لیکن کہا کہ قیمتیں برقرار رہیں گی. تو کیوں قیمتیں برقرار ہیں؟ بین الاقوامی منڈی میں وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں پھر تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں، لیکن وہ جو تھوڑی سی بڑھی ہیں وہ پہلے جو بہت زیادہ قیمتیں تھیں اس سے بہت نیچے آئی تھیں، اور جب بہت نیچے آئی تھیں تو اس تناسب سے عوام کو ریلیف نہیں دیا تھا. اب تھوڑی سی اگر بڑھ بھی گئی ہیں، تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں، تو ریلیف کی گنجائش ابھی بھی بقول اکونومسٹس کے موجود ہے. تو وہ گنجائش کا فائدہ پاکستان کی عوام کو کیوں نہیں ہو رہا؟ باقی پرائم منسٹر صاحب کی رشین لینگویج سکل سے تو ہم امپریس ہو گئے. دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
جو بات کی جاتی تھی کہ پی ایم ایل این نے یا پی ایم ایل این کے اتحادی جو ہے انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے 1 سال میں انہوں نے کیا ہے. ظاہر ہے ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے 5 سال میں بہت کچھ کیا تھا، پھر 4 سال میں بہت کچھ بگاڑا گیا ہے، پھر اب اس بگاڑنے کو کچھ بہتر کرنے کے لیے ظاہر تک تو ہو رہی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، رشیا سے سستا تیل ایک جس کی کہ سابقہ حکومت بہت دعوے کرتی تھی اور آن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے اس کو حقیقت کر دکھایا. ہم نے ایل این جی کے اوپر اور وہ جو جس طرح سے مصدق صاحب نے بتایا اس کے اوپر جو وہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہمیں ہر ماہ جو ہے وہ سستا ترین ملے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کی مرضی ہے کہ ہم ان سے لیں یا نہ لیں. ایران سے سستی گیس آئی ہے اور اس کے باوجود ہم نے کروڑوں ڈالر کے قرضے اتارے ہیں آئی ایم ایف پروگرام سٹارٹ نہ ہونے کے باوجود. تو یہ ساری ان کروشل حالات میں بڑی اچیومنٹس ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ توقف کیجئے، معذرت کے ساتھ میں آپ ہی کی طرف واپس آؤں گا، تفصیل سے پورا آپ کا جواب سنوں گا، لیکن کوئکلی بیپر پہ میرے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے، کیونکہ کراچی میں آج انتخاب ہے اور مرتضیٰ وہاب صاحب الیکشن جیت گئے میئر کراچی کا. حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ شو میں تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی جیتے کیونکہ ہمارا جو نمبر ہے وہ 192 ہے، ان کا 173 ہے، لیکن اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے. 32 لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا ہے. تو یہ ہوا کیا ہے، کیوں ووٹ کاسٹ نہیں ہوا حافظ صاحب؟ 31 لوگوں نے کاسٹ نہیں کیا، یعنی نہیں آئے، 31 لوگ نہیں آئے اور ایک نے کاسٹ نہیں کیا، فردوس صاحب نے، انہوں نے اپنی صوبائی سیٹ کو ریٹین کیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے کاسٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو لایا نہیں گیا، ان پر قبضہ کیا ہوا تھا، یا تو خریدا ہوا تھا یا پر جبر کے ذریعے سے ان کو رکھا گیا تھا. اور اس کی ویڈیوز بھی آ رہی تھیں اور معلومات بھی پوری پہنچ رہی تھیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبع بھی کیا تھا، درخواست بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک ایسا الیکشن ہوا شہر کراچی کا جس میں الیکٹورل کالج کے 31 لوگ داخل ہی نہیں ہوئے کونسل ہال میں اور میئر بن گئے. دیکھیں میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ 173 ہی زیادہ ہوتا ہے، 173 ہی کم ہوتا ہے اور 193 ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ بھی اس پر قائم ہوں گے، ریاضی بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے پیسے سے، طاقت سے کچل کر عوام کی رائے کو اپنا میئر بنا لیا. 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں پی پی نے، اور سارے الائز ملا لیں تو 3.5 لاکھ بنیں گے. اور جماعت اسلامی کے ووٹ 5 لاکھ سے کہیں زیادہ، پی ٹی آئی کے 4 لاکھ سے کچھ کم، سب ملا کے 9 لاکھ، ان کے 3.25 لاکھ. اور آپ بتائیے، اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ، ووٹ بھی ہمارے زیادہ، وارڈ بھی ہمارے زیادہ، لیکن جیت گئی پیپلز پارٹی. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، تو یہ ووٹ انہوں نے قبضہ کر کے لیا ہے نا. تو لیکن اب اگر 31 لوگ آئے نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ کوئی پیسے چلے اور اس وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں، تو اگر وہ اب نہیں آئے ہیں اور انہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی؟ اب نہیں، ہمارا کہنا یہ تھا کہ تو ہی معلوم دل کا حال کیا ہے کہ کتنے پیسے لیے کتنے نہیں لیے. تو سب باتیں ایسی آ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے جبر کی وجہ سے نہ آئے ہوں، قید کیا ہوا ہو کہیں پر، 9 مئی کے حالات کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا ہو. تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ہے نا. لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کیا جاتا، لوگوں کو برآمد کیا جاتا اور ہال میں لا کر بٹھا دیا جاتا. پھر اگر وہ اپنی پارٹی کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ڈیفیکشن کلوز لگتی، اور اگر وہ جو ہے وہ رائے کے مطابق فیصلہ کرتے تو 193 زیادہ ہوتا ہے، 173 کم ہوتا ہے، جماعت اسلامی جیت گئی ہے. تو اصل بات تو یہ تھی نا، جب لوگ ہی نہیں آئے تو پھر الیکشن کیا ہوا؟ ہم نے اگر انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تو اگر ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے انسٹرکشن ان کو دی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کی اور آپ کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنے کی، تو ڈیفیکشن کلوز تو پھر بھی انووک ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں، اگر وہ آتے، دیکھیں نا، پہلا سوال یہ ہے کہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن تو نہیں ہوا نا. اس پر تو ہم نے فوری طور پر آج الیکشن کمیشن میں، لیکن یہ ڈیفیکشن کلوز آئین والی تو نہیں لگ سکتی نا یہاں پہ 63A والی، یہ تو میئر کا الیکشن ہے، وہ مطلب کہ وہ تو آپ اگر آپ تو ظاہر بیرسٹر ہیں، جانتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. ایک ہمارا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 36K، اس میں ڈیفیکشن کلوز کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایز پر 63A. اور 63A آپ جانتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبران کے حوالے سے، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس میں پارٹیوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان کے فیصلوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کو بدترین عمل قرار دیا گیا ہے کہ پارٹی ڈیسیشن کے بغیر کوئی اپنی رائے
दे और उस पर वो 63A लागू होती है, तो डिफेक्शन भी लागू होता है, सीट भी जाएगी और राय भी काउंट नहीं होगी, ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप देखेंगे तो हमारी लोकल बॉडीज पर इसका ये जो है वो ये अप्लाई होता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि, लेकिन असल बात तो जब शुरू होती ना, जब ये आ जाते तो हमें ही वोट डालते हैं ना, उनकी पार्टी की हिदायत थी। और जो एक साहब आए थे उन्होंने वोट क्यों नहीं कास्ट किया? वो फिरदौस नकवी साहब जेल में थे, वो वहां आए तो फिर उनकी राय ये थी, या उन्होंने हमसे ये कहा कि पार्टी ने उनसे कहा है कि अपनी जो सूबाई सीट है उसको रिटेन करें आप। तो वो तो चूंकि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जेल से लोगों को लाना था, तो वो आए, लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो अब आगे हाफिज साहब आप करने क्या जा रहे हैं? देखें, जो एक माशरे में, इंसानों के माशरे में जो कुछ हो सकता है वो सब करेंगे इस मैंडेट को बचाने के लिए। अदालत भी जाएंगे और मुझे यकीन है कि अदालत के सामने ये बहुत वाज़ेह सवाल होगा कि एक शहर जो 3.5 करोड़ इंसानों का शहर है, एक शहर जिस पर पूरे मुल्क की मईशत का इन्हिसार है, उसके मुंतखब लोग जो 4 मरतबा मुहिम चलाकर 4 मरतबा डिले हुआ था, मुंतखब हुए, और उसके बाद जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो वो मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या है, ये सब क्या है? तो ये तो एक ऐसा सवाल है कि जो इस पूरे इलेक्शन के अमल को कोर्ट की निगाह में बिल्कुल वाज़ेह कर देगा, और मुझे यकीन है कि ये रिवर्स होगा। दूसरा, हमने जो एक इन्होंने एनी पर्सन वाली जो क्लॉज थी कि कोई भी आदमी आउट ऑफ काउंसिल मुंतखब हुए बगैर मेयर बन सकता है, जिसकी वजह से मुर्तजा वहाब साहब मेयर बने, इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो केस अभी जारी है, और इस अंडरटेकिंग के साथ हमें इससे नहीं मिला था कि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि इसका फैसला हुआ कि तरमीम कलदम होगी तो रिवर्स हो जाएगा पूरा प्रोसेस, चाहे मेयर का इंतखाब हो चुका हो। तो वो बिल्कुल वाज़ेह और ऑब्वियस केस है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि रूल्स ऑफ द गेम यही होते हैं कि आप पहले डिसाइड करें। तो एक पार्टी के लिए मैंने तो यूसी का इलेक्शन लड़ा, मुर्तजा वहाब साहब पैराशूट से आए, तो दोनों, वो भी इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद, शेड्यूल के आने के बाद। तो इतना वाज़ेह केस है कि अल्लाह ने चाहा तो इसी के जरिए से कराची के लोगों को रिलीफ मिलेगा। मुझे इनको देखें, मुर्तजा वहाब साहब को गिराना मेरे मकसूद नहीं है, कोई जाती मसला नहीं है, भाइयों की तरह है। मसला कंडक्ट का है कि जमहूरियत पर इस तरह से अगर शफून मारा जाएगा, नंबरों को इस तरह से तब्दील किया जाएगा, और मैंडेट के बगैर अगर आप हुक्मरानी करेंगे, और हुक्मरानी तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं 15 साल से, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं 1 साल, 15 साल से वजीर बल्दियात हैं। पर फामिन साहब देख लीजिए क्या हीरे लगा देंगे, क्या जवाहरात लगा देंगे। इसलिए सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी सिंध में करती क्या है। हजारों अरब रुपए का 15 साल में सिर्फ डेवलपमेंट का बजट है, जिसमें से अक्सर बजट हड़प हो गया है। तो इसलिए इस कंडक्ट को सब जानते हैं। कराची तो तबाह हाल है। लोगों ने इसीलिए उम्मीदों के साथ जमात इस्लामी को वोट दिया। जमात इस्लामी कोई बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं थी उस वक्त, लेकिन लोगों ने, जब हमने तहरीक चलाई कराची के हुकूक की, तो हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो है वो लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ी, और फिर लोगों ने बिला आखिर एक बड़ी तादाद में हमें वोट दिया है, सपोर्ट दी है। अभी आप सर्वे कर लें, कल पीपीपी ने अपने पेज पे सर्वे करवाया, 10-15 हज़ार लोगों ने सर्वे किया, 85% लोग ये कह रहे थे कि मेयर नाफिज नईम उर रहमान को होना चाहिए, 15% से मुर्तजा वहाब। तो अहले कराची तो जानते हैं कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, तो जबरदस्ती तो मैंडेट नहीं लेने देगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब। हमें जो के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अली गौहर बलोच साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब, माजरत आपको थोड़ा सा इंतज़ार कराना पड़ा, लेकिन अब आप ही के साथ 1-on-1 गुफ्तगू है। ये फरमाइएगा, बात ये हो रही थी कि इसहाक डार साहब जब वापस आ रहे थे ना, तो तब ये कहा गया था कि डार आएगा तो डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर नीचे नहीं आया। उसके बाद कहा गया कि डार आएगा तो मईशत ठीक होगी, लेकिन मईशत ठीक नहीं हुई। उसके बाद कहा गया डार आएगा तो फिर IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, लेकिन वो IMF के साथ भी मामला तय नहीं पा सके। और आज तो इसहाक डार साहब ने यह भी कह दिया कि दुश्मन अनासर चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF मुज़ाकरात करे। तो वो डार साहब से जो उम्मीदें और तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है मौशी एतबार से। कि बात ये है कि बिल्कुल बात के ये भी पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू दूसरा भी है जिसका कि लोग जिक्र मतलब है कि नहीं किया जाता अक्सर प्रोग्राम में। दूसरा पहलू ये है कि ये भी कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। तो डार साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह ताला ना ही कोई डिफॉल्ट का खदशा है। तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, हालांकि
آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ نے اپنے صوبائی وزراء خزانوں کو کیا ہدایات دی. پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سری لنکا نہیں بنے گا. پاکستان الحمدللہ سری لنکا نہیں بنا. آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام شروع نہیں کیا, ریسٹارٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ اربوں ڈالر کے قرضے ہم نے اتارے ہیں. یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ کی خورد و نوش کی چیزوں پہ کچھ قدر وہ بھی لوگوں کو ریلیف ملا ہے. رشیا کے پیٹرول کے اوپر بڑی سیاست کی گئی اور کہا گیا کہ جناب معاہدہ ہو رہا ہے. جو لوگ 4 سال میں معاہدہ نہیں کر رہے کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کر دی اور امریکہ ناراض ہو جائے گا. آج یہ ایک الگ پہلو ہے کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا ناک سے نکیریں وہ لگا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج امریکہ تو راضی یا ناراض ہونے کو ہم نے بالا تر رکھا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ نواز شریف صاحب نے چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے کیے تھے اور پاکستان کی سلامتی کو مقدم سمجھا تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہاں آئی ایم ایف پروگرام ریسٹارٹ ہو جائے تو بہتر ہے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو کی معیشت کو استحکام دینا, پاکستان میں کی معیشت کے استحکام کے لیے کوشش کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھی ڈار صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کے اور اس موجودہ حکومت کے تمام اتحادیوں کو یہ ضرور جاتا ہے. سر بات یہ ہے نا کہ استحکام کا کریڈٹ میں آپ کی بات ضرور مانتا اگر مثال کے طور پہ چیزیں مستحکم رہتی, لیکن وہ تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ایک ڈکلائن ہوا ہے نا. آپ دیکھیں آپ کا گروتھ ریٹ ورچولی تقریباً 0% پہ آ گیا, آپ کا انفلیشن ریٹ 38% پہ تاریخ کی بلند ترین سطح میں سے ایک ہے. پھر آپ کا ڈالر جو ہے وہ کدھر چلا گیا ہے, دیگر کرنسیز کے ساتھ تو وہ مستحکم تو چیزیں ہوئی نہیں. تو پھر آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ استحکام کا کریڈٹ دینا بنتا ہے ان کو, ڈار صاحب کو؟ نہیں دیکھیں, بالکل استحکام کا اس لحاظ سے بنتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس نوبت تک پہنچا کدھر سے ہے, وہ بات اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک وہ ٹائم تھا کہ انفلیشن ریٹ 4% پر تھا جب یہ حکومت آئی تھی. یہ حکومت مطلب ہے جو پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت تھی, یہ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں باقی سارے سیاستدان چور ڈاکو ہیں. چور ڈاکو جن کو کہتے تھے, انہوں نے تو 4% پر لے کر آئے تھے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پر لے کر آئے تھے, ڈالر کو کنٹرول رکھا تھا. ان لوگوں نے تو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. اب وہ جاتے ہوئے خود کہہ کر گئے کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. جو خود آئی ایم ایف کو معاہدہ کیا اس کو خود ہی توڑ دیا. کیا اس طرح ریاستیں چلتی ہیں؟ کیا اس طرح؟ لیکن وہ تو پرانی بات ہوگی نا, اب تو 1 سال سے اوپر ہو گیا آپ لوگوں کو حکومت بنائے ہوئے. اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کچھ جو پاکستان میں کام کر رہی تھیں وہ کاروبار بند کر کے پاکستان سے جانا چاہ رہی ہیں, یہ بھی بڑی پریشان کن تشویشناک خبریں ہیں. یہ وہی بات ہے بیرسٹر صاحب, جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی ایک رومر ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز واپس جا رہی ہیں. ہاں پاکستان میں کچھ ابھی بھی مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے, لیکن ہم جس لائن پر چل پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی ملٹی نیشنل کمپنیز واپس نہیں جائیں گی بلکہ اور سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی. دوسرا آپ جب یہ کہتے ہیں نا بلوچ صاحب, دوسرا جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اچیومنٹ کے طور پہ کیسے مطلب کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی بڑی مہربانی اس حکومت کی کہ اس دور حکومت میں ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو جو ان کی بنیادی ضروریاتی زندگی ہیں وہ پورا نہ کر کے دے رہا ہو, اور بجلی کا بل مثال کے طور پہ وہ نہ پے کر رہا ہو, اور ڈر ہو کہ بجلی والے آئیں گے اور اس کا میٹر اتار کے لے جائیں گے, اور وہ روزانہ کہ دیکھو میں نے آج بھی میٹر نہیں اترنے دیا, مینج کر لیا, پھر اگلے دن پھر کہے. تو یہ کس ذہنی کیفیت میں وہ گھر والے ہو سکتے ہیں کہ جی کسی بھی وقت ہماری بجلی منقطع ہو سکتی ہے کیونکہ گھر کے سربراہ کے پاس بجلی کے پیسے دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ ڈو یو ٹیک اٹ ایز این اچیومنٹ کہ ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب بالکل میٹر نہیں اترا. میٹر اترتا اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے, تو لہذا یہی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے بجلی کا میٹر الحمدللہ نہیں اترنے دیا. آج پاکستان نے, جب میری گزارش سنیں نا, جب پاکستان نے اربوں روپے کے قرضے واپس کیے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا, تو یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ نہ ہونے کے باوجود
جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہم نے اربوں ڈالر کی قسط اتاری ہے ان کی، اور اگلی قسط اتارنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور ہمارے جس طرح سے ہم تنہائی کا شکار ہو گئے تھے اپنی خارجہ پالیسی سے، ان ممالک کے ساتھ ریلیشن کو بہتر کیا ہے. رشیا سے سستا پیٹرول ضرور آیا، اس کے ثمرات ابھی تک عوام تک نہیں پہنچے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے. وقتی طور پر ظاہر ہے 1 ماہ کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے، ابھی دوسرا ویسل آنے والا ہے، تو پیٹرول کی قیمتیں بھی اور یہ ثمرات بھی عوام تک پہنچیں گے. کیوں نہیں پہنچیں گے؟ سستی گیس کے ثمرات بھی پاکستان تک پہنچیں گے عوام تک، جو ایران سے سستی گیس لے رہے ہیں، جو باقی ہمارے LNG کے معاہدے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کے ثمرات عوام تک ضرور پہنچیں گے. بہرحال اگر ہم IMF کے علاوہ بھی پاکستان اپنے پاؤں پر چلیں اللہ کرے جی ایسے ہی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ شاب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثمرات پہنچیں گے، اللہ کرے ایسے ہی ہو اور ہم دیکھیں کہ ثمرات پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اللہ کرے کہ وہ ثمرات پہنچتے ہوئے. بہت شکریہ آپ کا، شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.